پی آئی کی قیادت کو راضی کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، اس پر بھی ہم تجزیہ لیں گے۔ اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کو حکومت نے بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے اور قوم کو مبارکبادیں بھی دی ہیں وزیر اعظم صاحب نے۔ تو کیا یہ واقعی ایک کامیابی کی بات ہے، اور کیا اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں سڑکوں پر خون کی ہولی کیوں نہیں روک پا رہی، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور جو پیکا ایکٹ ہے جس پر شروع سے ہی صحافیوں نے آواز بلند کی تھی، اور اس وقت ہی یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ اس ایکٹ کا غلط استعمال کیا جائے گا، عام لوگوں کے خلاف اب اس کا غلط استعمال شروع ہو گیا ہے، جو کہ اب نظر آنا بھی شروع ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اسی ایکٹ کی آڑ میں۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار جناب شاہد بخاری صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ کا شاہد بخاری صاحب۔ شاہد بخاری صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ اب سیاسی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے جو آپشن لیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اختر شاہد صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، سیاست پاکستان کی جو ہے وہ بڑی عجیب سی رہی ہے، اور آج بلاول بھٹو صاحب جو یہ چیز لے رہے ہیں کہ جناب ذمہ داری کہ وہ پی ٹی آئی کو منا لیں گے، تو پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں پہلا سوال تو بلاول صاحب سے ہی کرے گی کہ بھائی ہماری حکومت گرانے میں بھی آپ سب سے پہلے پیش تھے، کیوں آئے آپ کے کہنے پہ؟ ایسا کیا لے کر جائیں گے بلاول صاحب کہ جو پی ٹی آئی کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ آصف علی زرداری صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب سیاست میں جو ہے وہ ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، اپنی حیثیت رکھتے ہیں، اور حکومت بنانے اور گرانے کے کھیل بخوبی جانتے ہیں۔ مگر پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے، اس وقت پی ٹی آئی خود اندرونی انتشار کا شکار ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے آوازیں لگا رہے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ اور دیکھا جائے تو بیرسٹر گوہر جو ان کے چیئرمین ہیں، ایک ڈمی چیئرمین کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور جو ایکشن انہیں لینے چاہیے اپنے جیل میں موجود لیڈر کے لیے، وہ نہیں لے پا رہے۔ اور ایک عجیب تماشا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور ان حالات میں آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کے معاملات اور بات چیت پہ ہوا تھا، تو فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ میں منا لوں گا پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی ووٹ کر لے گی۔ بعد میں پی ٹی آئی تو ووٹ کیا نہیں، پی ٹی آئی نے الٹا مولانا چیخنا شروع ہو گئے کہ مجھ سے ووٹ غلط کروا دیا گیا۔ تو بڑا عجیب سیاسی منظرنامہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بلاول صاحب کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ چیز ڈیپینڈ کرے گی کہ وہ کیا لے کر جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا ابھی صرف ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ آپ بھی جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو باہر نکال لیں، بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالیں۔ تو شاہد صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب طاہا احمد خان صاحب، جو کہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان کے۔ السلام علیکم جناب طاہا صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ طاہا صاحب، کیا کہیں گے اس سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو بلاول بھٹو صاحب نے ایک چیلنج قبول کیا ہے؟ دیکھیں، بالکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ سیاست میں کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے، اور گفت و شنید ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے جھگڑے، بڑی بڑی جنگیں ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتے ہیں، ڈائیلاگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، کسی کی بھی سیاست، بشمول میری جماعت، ہم کسی کی بھی سیاست کو ریاست سے اوپر نہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا سمجھے۔ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ پاکستان ہے، پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان کی حرمت ہے، اس کے بعد سب کی سیاست ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک لبرل، سیکولر اور ایک پروگریسو جماعت ہے۔ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہر جماعت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو اس ملک کا نظام اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اقتدار سے ہٹتے ہیں یا وہ عتاب میں ہوتے ہیں تو وہ نظام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کبھی آپ نظام کے خلاف کھڑے
ہوتے ہوتے ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ بڑی ایک فائن لائن ہے. ہم کسی بھی جماعت کو یہ قبول نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی سالمیت کے اوپر یا ریاست پاکستان کے اوپر کوئی الٹی سیدھی باتیں کرے یا اس کے خلاف کام کرے صرف اس وجہ سے کہ اس جماعت کو یا اس کے لیڈر کو آج اس کے کردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو وتیرہ ہے کہ اگر عدالتیں انہیں بلاتی ہیں تو وہ عدالتوں کے خلاف بیان دیتے ہیں. اگر کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ان کو قانون سے جب وہ لائن کراس کرتے ہیں تب کوئی چیز سمجھاتا ہے تو وہ اس ادارے کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. میڈیا ان کے اگینسٹ بات کرتا ہے تو وہ میڈیا کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب کوئی تجزیہ کار ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بھی جو بھی جیسی بھی بات کوئی آپ کے حق میں کرے تبھی وہ صحیح بات کرے گا؟ نہیں جی، ٹالرنس ہونی چاہیے، سب کی گفتگو کو برداشت کرنا چاہیے. فریڈم آف سپیچ کے ساتھ جو لوگ اتنی بات کر رہے ہیں، دیکھیں فریڈم آف سپیچ کیا ہے؟ جب تک میرا فریڈم آپ کو تکلیف نہیں دے رہا اور آپ کا فریڈم مجھے تکلیف نہیں دے رہا اس وقت تک ہم فری ہیں. لیکن اگر میرا فریڈم آپ کے فریڈم کو انٹروڈ کر رہا ہے اور آپ کا فریڈم میرے فریڈم کو انٹروڈ کر رہا ہے تو پھر یہ فریڈم نہ ہوا، پھر یہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے والا عمل ہوا. بالکل جی، بات کریں، گفتگو ہونی چاہیے. جہاں ہمیں رول پلے کرنا ہے ہم بھی رول پلے کریں گے. اس وقت پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے. پاکستان کو جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے. ہمیں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کے خلاف نہیں جانا چاہیے. تحریک انصاف نے کچھ اقدامات ایسے کیے ہیں جس پہ اس کو معافی مانگنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، ندامت کرنی چاہیے. اور آئیں، یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں. یہ ملک ہم، بلکہ یہ بھی کہنا کہ جی ہمیں پاکستان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، نہیں جی، پاکستان ہمیں ساتھ لے کے چل رہا ہے. آپ دیکھیں نا دشمن کیا کر رہا ہے. بیرون ملک بیٹھا ہوا دشمن بیرون ملک سے تو جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ اندرون ملک میں جو ہمارے ایسے لوگ موجود ہیں جو آرام سے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کی سازش کا حصہ بنتے ہیں، ان کو بھی اس ملک کے استحکام کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو اس ملک کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. ہمیں ایسے تمام لوگوں کی مذمت کرنی ہے، ایسے تمام لوگوں کو اس ملک کے خلاف سازش، ان کی ہونے والی سازشوں کو ناکام بنانا ہے. تو تامر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی جہاں پاسبل ہوگا اپنا رول پلے کرے گی. کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ ایم کیو ایم کیا اس میں رول پلے کر سکتی ہے، اور کیا اس معاملے پر بلاول بھٹو صاحب ایم کیو ایم سے بھی کوئی مدد کی درخواست کر سکتے ہیں؟ بالکل جی، ایم کیو ایم ایک ریئلٹی ہے. اس ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے. اربن سندھ کا مینڈیٹ، اس شہر کا مینڈیٹ جو اس ملک کو 67% ریونیو اور سندھ کو 97% ریونیو کما کے دیتا ہے، اس کی 40 سال سے نمائندہ جماعت ہے. ہمارے لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، جس کا ثبوت آپ نے دیکھا. جس طرح 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے ہمیں نکل کے ووٹ دیا، وہ تمام ہی لوگوں کے سامنے ہے. عوام نے ایک بار پھر بھرپور تعداد میں متحدہ کی حمایت کی اور یہ شہر اپنے اصل کے پاس لوٹا ہے. ایم کیو ایم اپنی ایک سیاسی امپورٹنس رکھتی ہے. ایم کیو ایم کی لیڈرشپ، ایم کیو ایم کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سیاسی سمجھ بوجھ، سیاسی ویژن اور سیاسی بصیرت رکھتے ہیں. ہمارا سیاسی تجربہ، ہمارے چیئرمین کا، پیپلز پارٹی کے چیئرمین، ظاہر ہے ان کی عمر کم ہے، تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا تجربہ یقیناً ان سے زیادہ ہوگا. ان سے بہت پہلے سے سیاست کر رہے ہیں، بڑے اتار چڑھاؤ دیکھیں اس ملک کی سیاست میں، اور ہر آدمی کو ایک دوسرے کی صلاحیت کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ہم کسی ایک جماعت سے مذاکرات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسا تو نہیں کہ اور جماعتوں کو آن بورڈ نہ لیں. ہمیں تو ہر جماعت کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ہم بالکل تیار ہیں. تو اس میں طاہر صاحب یہ نہیں سمجھتے آپ کہ بڑا چیلنج تو بانی پی ٹی آئی کو اور ان کی جو فرسٹ ایئر قیادت ہے ان کو راضی کرنا ہے اس وقت؟ تو آپ کے مراسم میں ایسے ہیں کہ آپ وہاں اس میں کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا جو ایک پرابلم یہ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جتنا ہمارا واسطہ رہا
وہاں نا دلیل سے کبھی کسی نے بات نہیں کی ہے، وہاں کسی کی بھی دلیل میں کبھی کوئی طاقت ہی نہیں رہی، انہوں نے صرف طاقت کو ہی اپنی دلیل سمجھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان کا ماضی تو ہم پی ٹی آئی کو ایک فین کلب سمجھتے ہیں جہاں پہ چند لوگ ہیں، ایک بالکل کلٹ فالوئنگ موجود ہے، کلٹ فالوئنگ اچھے لوگوں کی بھی ہوتی ہے، برے لوگوں کی بھی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان تو آپ کو پی اپنے ٹی آئی رویوں کو کو آپ کن لوگوں میں شمار کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے برے لوگ تمام سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں۔ تو تاہم صاحب یہ PTI بتائیے کو کہ آزادی کے حوالے سے، آزادی اظہار کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور آپ نے بھی یقیناً خبریں دیکھی ہوں گی کہ جو پیکا ایکٹ بنا اس میں امینڈمنٹ ہوئی، کس طرح سے راول پنڈی میں ایک کیس ہوا، اس کے علاوہ صحافیوں کے خلاف کیسز ہوئے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے چیزیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیکا کا غلط استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، پیکا ایکٹ پہ میں نے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، میری پوری، میں نے پریس کلب میں کھڑے ہو کے وکلا اور صحافی تمام لوگ تھے وہاں پہ، اور ان کے سامنے ایک تقریر کی تھی جس میں نے یہ کہا تھا کہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ میں نے دعوت دی تھی تمام صحافیوں کو، تمام وکلا کو، تمام سول سوسائٹی کے لوگوں کو کہ یا تو بتائیے ہم آ جاتے ہیں، آپ آ جائیں، بیٹھ کے برج کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگین میں کہوں گا کہ چاہے کوئی قانون ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکشن اور ڈیلیبریشن سے حل ہوگا۔ آئیں کوئی ایسا حل نکالتے ہیں جس میں آپ کے شعبہ صحافت کو بھی کوئی بدنام نہ کرے اور آپ کی آزادی صحافت پہ بھی بات نہ آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اچھے برے ہر شعبے میں لوگ موجود ہیں، اچھے برے وکلا بھی ہیں، اچھے برے سیاستدان بھی ہیں، اچھے برے تجزیہ کار بھی ہیں، اسی طرح اچھے برے صحافی بھی ہیں، کیونکہ ہر انسان پہلے اس معاشرے کا حصہ ہے۔ معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں، معاشرے میں برے لوگ بھی ہیں، اس طرح ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہیں اور ہر شعبے میں برے لوگ بھی ہیں۔ تو ہم کسی کو بھی کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے صحافی اچھے ہیں، نہ سارے صحافی برے ہیں، تو نہ ابھی ان سارے۔ ریسنٹ واقعات پہ آپ کا کیا موقف ہے طاہر صاحب؟ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ ایک لبرل، سیکولر اور پروگریسو جماعت ہے۔ اس صوبے میں، اس شہر میں یا پاکستان میں جب جہاں جہاں جو بھی ظلم ہوا ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ جہاں جہاں حق اور باطل کی جنگ ہوئی ہے وہاں متحدہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ جھوٹ اور سچ میں ہم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے۔ میں اپنی بات آپ سے کروں گا کہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ آزادی صحافت بالکل ہونی چاہیے، لیکن آج کل آپ سب اس چیز کو فیس کرتے ہوں گے کہیں نہ کہیں، جس کا دل چاہتا ہے وہ ہاتھ میں ایک مائک پکڑتا ہے، ایک کیمرہ لیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، عزت کو تار تار کر دیتا ہے، نہ چادر کا تقدس رکھتا ہے، نہ چار دیواری کا تقدس رکھتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے الزام لگاتا ہے۔ اس میں بھی میں قصوروار ٹھہراؤں گا پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر سیاست میں بدتمیزی کا کلچر کوئی لایا ہے، بد تہذیبی کا کلچر کوئی لایا ہے، پرسنل اٹیک کا کلچر کوئی لایا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف لائی ہے۔ دیکھیں، میں اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ایڈ کروں گا کہ اس میں تو کچھ قوانین تھے جو ایم کیو ایم نے ڈیلیبریشن کے ذریعے چینج کروائے وفاقی حکومت میں۔ کچھ ایک سنگل سوشل میڈیا پوسٹ میں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا 20 یا 30 سال کی سزا تھی، جس کو ہم نے کم کرایا ہے، ہم نے اس میں امینڈمنٹس کرائے ہیں۔ ہم اگین کہتے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں اگر آپ نہیں آ سکتے ہمیں بتا دیں، ہم آ جائیں گے، اور آپ آ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ دعوت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو ایم کیو ایم کے چیئرمین ہیں ان کی طرف سے، آئیں بیٹھیں، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، ڈیلیبریٹ کرتے ہیں اور کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ ہم سب دیکھیں، جب صحافیوں کی تنخواہوں کی بات ہوئی سب سے پہلے ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی، جب پینشنرز کو تنخواہیں نہیں ملی سب سے پہلے ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی۔ یہ ڈمپر ٹینکر کے واقعات ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ ایم کیو ایم آواز ہم اٹھا رہی ہے۔ اس پہ بھی طاہر صاحب ہم واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈمپر ٹینکر کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ بھی آپ سے معلوم کریں گے کہ کلیئر کٹ آپ بھی شاید بات کرنے سے تھوڑا گریز کر رہے ہیں، تو بریک کے بعد واپس آتے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جناب طاہر احمد خان صاحب سے جو کہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان کے۔ جناب طاہر صاحب، یہ بتائیے کہ پیکا کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور صحافیوں کو بھی اس میں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو بھی گرفتاریاں ان کی بھی ہو رہی ہیں، کراچی سے ہوئی ہیں گرفتاریاں، اسلام آباد سے ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا ورکرز کے ایشوز ہیں اس پر بھی آپ لوگ کے اسمبلی میں
آواز نہیں اٹھا رہے، حکومت کہتی ہے لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کرتی ہے، اور جو میڈیا ورکرز ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں حالات کے ہاتھوں، تنخواہیں نہیں بروقت ادا ہوتی انہیں؟ دیکھیں جی، میڈیا چینل کے مالکان جب تک میڈیا ورکرز کی نمائندگی کریں گے، جب تک کسان کی نمائندگی وڈیرا اور مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کرے گا، یہ مسائل ایسے ہی رہیں گے۔ اب اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں کہ صحافیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، چینل مالکان تو اشتہار سب سے ہی لے رہے ہیں نا، چاہے کوئی سی بھی حکومت ہو۔ ہم نے 60 پیج کے اشتہار بھی دیکھے ہیں اخباروں میں، ہم نے ٹی وی پہ پیڈ کیمپینز بھی دیکھی ہیں، اور میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آفیشلی پیڈ کیمپینز ہیں۔ خیر، جہاں تک رہی بات متحدہ قومی ملک پاکستان کی، ہم نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے صحافیوں کے تنخواہوں کے لیے، صحافیوں کے حقوق کے لیے، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنی پارٹی کی طرف سے یہ آفیشل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ تمام میڈیا اونرز سے ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، عید آ رہی ہے، جتنے ورکرز ہیں، جتنا سٹاف ہے، آپ کے امپلائیز ہیں، ان کی تنخواہیں دیں، ان کی دعائیں لیں، اور یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ کوئی ہم ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے، یہ ان کی محنت کی کمائی ہے جو ان کو مل جانی چاہیے۔ جہاں تک رہی بات، بہت شکریہ طاہر احمد صاحب، یہ آپ نے ڈیمانڈ کی، بہت اچھا کہ آپ نے میڈیا ورکرز کے لیے۔ بس 2 مختصر سے سوال کرنا چاہوں گا اور پھر ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ یہ کراچی میں ٹریفک حادثات کے حوالے سے آپ نے ذکر بھی کیا، اس پر کیا کر رہی ہے ایم کیو ایم؟ کیا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے اس کی روک تھام کے لیے؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، بالکل ہو سکتا ہے جی۔ اس میں ہم مسلسل اسمبلی میں اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو خط لکھا، ہمارے گورنر کامران خان ٹسوری صاحب نے 2 خط چیف جسٹس آف سندھ کو لکھے۔ کل فائنلی میں نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا کہ اس پہ سو موٹو ایکشن لیں۔ ہمیں سندھ میں قانون نام کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، قوانین موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قوانین موجود نہیں ہیں، اور ان قوانین میں ہی مسائل کے حل ہیں، صرف اور صرف ان قوانین کو امپلیمنٹ کرانا ہے۔ جو بھی پولیس افسران ہیں ان کو پتہ ہو کہ سزا اور جزا کا عمل ہے، حکومت نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، اگر اس قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو حکومت حرکت میں آئے گی، قانون حرکت میں آئے گا، اور ان کو سزا ملے گی۔ آپ مجھے بتائیں جنوری سے لے کے آج کی تاریخ تک 200 سے اوپر زیادہ لوگ یہ ان ہی سڑکوں پہ ان خونی ٹینکروں اور ڈمپروں کے آگے آ کے شہید ہو گئے۔ کتنے پولیس افسران معطل ہوئے، کتنے لوگوں کو سزا ملی، ایف آئی آر بھی کاٹتے ہیں تو قتل خطا کی کاٹتے ہیں، جس سے بڑے آرام سے ضمانت مل جاتی ہے۔ دیکھیں بھائی، یہ کسی کا فیلئر نہیں ہے، یہ حکومت سندھ کا فیلئر ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، وزیر داخلہ ان کے ہیں، تمام اتھارٹی ان کے پاس ہے، میئر کراچی ان کے ہیں، وزیر اعلیٰ ان کے ہیں۔ 17 سال سے بلا شرکت غیر انٹرپٹڈ حکومت وہ لوگ کر رہے ہیں، تو اس میں تو ان کو اب تک اتنی گریپ ہو جانی چاہیے تھی۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کرا سکتے اور وہ اس طرح سے اس کو اگر نہیں مینج کر سکتے اس شہر کو، تو یہ ان کی سراسر انکمپٹنس ہے یا ان کی بدنیتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا جو ڈمپر آف ٹائم میں گھوم رہا ہے کیا وہ رشوت نہیں دے رہا ہوگا؟ کیا وہ بھتہ نہیں دے رہا ہوگا؟ کیا وہ پیسے نہیں دے رہا ہوگا؟ تو یہ لوگوں کا خون بیچ کے جو پیسے لے رہے ہیں، ہم اس کو اور کیا کہیں۔ اس کے بعد یہ ستم ظریفی کے، میں نہیں کرنا چاہتا تعصب کی بات، نہ میں کبھی کرتا ہوں، لیکن میں نے فلور آف دا ہاؤس کو بھی کہا ہے کہ ایک طرف یہ سندھ حکومت ٹنڈو محمد خان میں کچی شراب پی کے مر جانے والوں کو معاوضہ دیتی ہے، اور اس شہر کراچی میں جو لوگ ٹرکوں کے آگے آ کے شہید ہو رہے ہیں، جو گٹر میں گر کے مر رہے ہیں، جو ڈکیتوں کے ہاتھوں مر رہے ہیں، جو کتے کی کاٹنے کی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، ان کو معاوضہ دینا تو دور کی بات، ان کے گھر پہ جا کے کوئی عیادت نہیں کر رہا، کوئی تعزیت نہیں کر رہا۔ تو یہ کیسا دورہ نظام ہے، یہ کیسا تعصب ہے، یہ کیسا ڈسپیرٹی ہے، یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کراچی میں رہنے والے لوگ، کراچی میں بسنے والے لوگ، اس ملک کو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگ، کیا یہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیوں ان کے گھروں پہ نہیں جایا جا رہا؟
राइट। और ताहा साहब आपसे बस लास्ट क्वेश्चन ही करना चाहूँगा, माजरत चाहूँगा, वक्त की थोड़ी कमी है। इंटरमीडिएट बोर्ड के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इस पे बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान थे, वालिदैन परेशान थे, और मार्किंग के हवाले से बात हुई, अब तो कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, क्या कहेंगे इस पे मुख्तसरन? देखिए, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपनी पार्टी को खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि हमारे सीनियर मेंबर हैं एमक्यूएम के अब्दुल वसीम साहब, जिन्होंने एमपीए हैं, फ्लोर पे इस मसले को उठाया कॉल अटेंशन के जरिए, और ये इशू सिंध हुकूमत ने एड्रेस किया, एक कमेटी बनी, उस कमेटी को भी खिराज तहसीन है जिसने फेयर एंड फ्री रिपोर्ट दी बगैर किसी डरो खौफ के। और पता ये चला कि वो जो 250 पेज की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि सिंध हुकूमत के जैसे सारे महकमे चल रहे हैं वैसे ही मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड भी चल रहे हैं। उस रिपोर्ट की कॉपी उस दिन साथियों से शेयर हो गई थी, अगर आप उसमें पढ़े तो एक एक डिपार्टमेंट का ऑडिट हुआ है और उसमें ये बताया गया है कि आईटी डिपार्टमेंट में आईटी के अलावा सब कुछ है, जो चेकिंग का डिपार्टमेंट है उसके पास कोई प्रॉपर मार्किंग स्कीम नहीं है, जो कोर्स है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सिलेबस से बाहर से पेपर आ रहे हैं। तो क्या करे, शहर का बच्चा समझ से बाहर है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। हमने पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के, सरदार शाह वहां मौजूद थे जो वजीर तालीम के, उस रिपोर्ट को पढ़ा है, देखा है। हम असेंबली में जाके इस कमेटी का दायरा कार वसी कराएंगे और जो रिफॉर्म्स होंगी इन बोर्ड्स में वो भी अब यही कमेटी करेगी, और इस कमेटी के इख्तियारात में हम सूबे के तमाम बोर्ड लाएंगे। देखिए, मैट्रिक बोर्ड पे भी सवाल है ना कि मैट्रिक बोर्ड से 70% ले रहा है एक बच्चा, इंटर बोर्ड में जाके वो 40% ले रहा है। कॉलेजों में अटेंडेंस का निजाम नहीं है, कॉलेजों में सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है, अटेंडेंस नहीं है। तो राइट, तो आप इस पे बस क्या डिमांड करना चाहेंगे, आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे ये कहूंगा कि इस शहर ने हमें वोट दिया है, हम इस शहर की आवाज हैं, हम इस शहर के लोगों के साथ खड़े हैं, हम इस शहर में ना कोई ज्यादती होने देंगे, और इस शहर में जो हालात बेहतर पहले हुए थे, आखिरी दफा जो शहर में काम हुआ है वो भी हमारे हाथों से हुआ है, और इंशाल्लाह आइंदा जो भी काम होगा वो भी हमारे हाथों से होगा। जो एजुकेशन की जहां तक बात है, हम वाकई इसको एक दिन में कोई सही नहीं कर सकता, ये पूरा निजाम मैट्रिक इंटर बोर्ड का आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। वहां तो इस हद तक बात हुई, हुकूमती एमपीएस कहने लगे कि जी ये तो वहां जो बताया, दूसरी हुकूमती एमपीएस नहीं, दूसरी जो हमारी जमात इस्लामी की एमपीएस है, उन्होंने बताया कि वहां तो 150 लोग बाहर खड़े होते हैं इंटर बोर्ड के, कोई अंदर जा नहीं सकता है। जो कमेटी जिसने रिपोर्ट बनाई है उन्होंने भी कहा कि इसकी लोकेशन को चेंज करें। तो मैं ये पूछता हूँ, क्या इंटर बोर्ड क्या इलाका है गैर में? इंटर बोर्ड कराची में, वहां लॉ एंड ऑर्डर के निजाम को बेहतर करें, वहां करप्शन को खत्म करें, वहां हालात को बेहतर करें। आप देखें, ये शहर तरक्की करेगा तो ये सूबा तरक्की करेगा, ये सूबा तरक्की करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, और एमपीएम इसमें अपना किरदार अदा करेगी। एमपीएम इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। जिस तरह हमने ये 250 पेजेस की रिपोर्ट बनवाई है, ये हम जानते हैं, ये रिपोर्ट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने डायग्नोसिस तो करा लिया, 250 पेज का डायग्नोसिस है, मरीज का डायग्नोसिस हो गया, अब इंशाल्लाह इसका इलाज शुरू करेंगे। ये बड़ा बहुत शुक्रिया आपका जनाब ताहा अहमद खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो पेश कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सियासी सूरत हाल पर, और कराची शहर में जो ट्रैफिक हादसात हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे, उसके हवाले से भी बात की हमने। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब सुखदेव असरदार साहब ने, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। बहुत शुक्रिया आपका सुखदेव साहब। सुखदेव साहब, क्या कहेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन पे? पहले बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने चैलेंज कबूल किया है, क्या वो पीटीआई को राजी कर लेंगे? कबूल करने की बात नहीं, बिलावल साहब ने तो शो की है, हालांकि सबसे यंग होने के बावजूद उन्होंने फराक का मुजाहरा किया है। जो भी नेशनल इशूज होते हैं उस पॉलिटिकल यूनिटी की जरूरत होती है, पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत होती है। पीटीआई और उनका जो सियासी रिकॉर्ड रहा है वो कभी भी नेगोशिएशंस के फेवर में नहीं रहा। उन्होंने हमेशा एजुकेशन की है
بلاول صاحب کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی ایک امپورٹنٹ صوبے کو لیڈ کر رہی ہے خیبر پختونخوا کو، دہشت گردی کے حوالے سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا یہ دو صوبے ہیں پاکستان سے جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع ہیں جہاں پہ کرفیو لگا ہوا دہشت گردی کے ایشوز کی وجہ سے۔ تو بلاول صاحب یہ کہ بیفور جو ہے کوئی ایکشن لے یا اسٹیٹ کے پلان بنائے تو پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے۔ یہ کسی بھی سیاسی لیڈر نے پورے پاکستان میں فراخی کا مظاہرہ نہیں کیا، نے مظاہرہ کیا، بلاول صاحب نے مظاہرہ کیا، آفر کی ہے اور یہ بڑی فراخی کے ساتھ کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں نا، ہم پیپلز پارٹی ایسی یونیک پوزیشن میں ہے کیونکہ نہ وہ اپوزیشن میں ہے نہ وہ حکومت میں ہے، تو ہم اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کا یوز کرتے ہوئے چاہ رہے ہیں کہ ملک کو سیکورٹی حالات کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جایا جائے اور ایک یونٹی جو ہے، نیشنل یونٹی جو ہے اس کو قائم کیا جائے۔ بتائیے کہ کراچی شہر میں جو حادثات کی صورتحال ہے اس پر گورنمنٹ آف سندھ کیا کر رہی ہے اور یہ حادثات رکنے میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کا ایک پرسپیکٹو ہے، انفارچونیٹلی ابھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ان سے ان کی صرف جو سیاست لگ رہی تھی انہوں نے ایشو پہ بات کی۔ ایشو ہے کراچی آپ کا ملک کا ملٹنگ پاٹ ہے، آپ کے ملک کی تقریباً 50% آبادی جو ہے وہ یہاں پہ کراچی میں رہتی ہے۔ ٹریفک بڑھ گیا ہے کراچی میں، 1 کروڑ سے زائد پرائیویٹ وہیکلز ہیں۔ اس کے لیے آلٹرنیٹ روٹس جو ہیں وہ کیونکہ نہیں بنے تھے پہلے، وفاق سے ہمارا کافی عرصے سے ایشو چل رہا تھا کہ لوکیشن کے حوالے سے ٹریفک اور شہر کے بیچ میں سے گزرا تھا، اس کے لیے آلٹرنیٹ روٹس ہم نے بنانا شروع کر دی ہیں جیسے شاید بولتا ہے۔ نمبر 2025 سے شروع ہوا ہے کہ ان واقعات میں یہ جو ہے اضافہ ہوا ہے، اسی لیے ہم نے جو سارا ہیوی ٹریفک ہے اس کو بین کر دیا ہے۔ رات 11 کے بعد ہی وہ ہوگا، پر انفارچونیٹلی 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، وہ جو ایک کپل کو ٹینکر واٹر ٹینکر جس روم میں ہم نے سارا ہیوی ٹریفک بین کیا تو آپ نے دیکھا شہر میں احتجاج ہونا شروع ہو گئے، شہریوں نے احتجاج کیے، ٹرانسپورٹرس نے احتجاج کیے، تو ان کے ساتھ نیگوزیشنز ہوئی کیونکہ انہوں نے ہائی ویز بلاک کر دیے، شہر بلاک کر دیے۔ تو یہ جو ڈگری ہے جیسے واٹر اور گاربیج۔ سکھدیو صاحب آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے، آپ شاید کہیں سگنلز کا مسئلہ ہے یا آپ کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں شاید سگنل ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تھوڑا سا اگر موو کریں اپنی پوزیشن تاکہ آواز ہمیں اور کلیئر آ سکے آپ کی۔ تو جی میری آواز جی آپ ٹریفک حادثات کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے۔ آپ کو آواز آئے گی؟ جی آپ بات کیجیے۔ ہاں جی امریکہ جی بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں، سے 2025 شروع ہوا ہے، ٹریفک حادثات میں جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے اس کے لیے شروع میں جو ہے جو بھی ہیوی ٹریفک ہے اس کو بین کیا تھا، رات کو 11 بجے کے بعد ان کو ہم نے پرمٹ کیا تھا، پر 18 وہیکلس گورنمنٹ نے بین کیا تو پروٹیسٹ شروع ہو گئے، شہریوں نے جو واٹر ٹینکرز ہیں اسپیشل کیٹیگری کی ہیوی ٹریفک ہے اس کو الاؤ کیا گیا۔ مجبوراً جو 5,000 ایسے ٹینکرز تھے جو اسینشل کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، سکھدیو صاحب کے سگنلز آئی تھنک نہیں آ رہے ہیں صحیح، اور سکھدیو صاحب میرا بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے اور کچھ تھوڑی دیر اور بھی بات کرنا چاہتے تھے آپ سے، لیکن سگنل کا ایشو ہے اور ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی سکھدیو صاحب کی۔ تو جناب شاہد صاحب کیا کہیں گے، صورتحال آپ نے گفتگو سن لی طاہر احمد خان صاحب کی اور سکھدیو صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی۔ اختر بھائی بات یہ ہے کہ طاہر بھائی نے جو بات کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے کافی اچھا موقف پیش کر دیا اپنی پارٹی کا، اور ظاہر ہے کہ ہم سندھ میں اپوزیشن میں مرکز میں یہ ایک ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، تو بلاول بھٹو صاحب والی جو بات آپ ان سے پوچھ رہے تھے تو میں مسکرا رہا تھا معذرت کے ساتھ، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ چھوڑ دیں جی کے پی کو، وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، بلوچستان اور سندھ میں آپ کی حکومت ہے، ان 2 صوبوں کے حالات بہت برے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہیز فیلڈ ٹو رول ان بوتھ پروونسز۔ 17 سال سے آپ سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں۔ ابھی سکھدیو صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے پابندی لگائی ہے، پابندی کے باوجود روزے کے وقت ملیر ہالٹ پہ کیسے حادثہ ہو گیا، کس طرح سے وہ ٹرالے جو ہے روڈوں کے اوپر آئے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا اور میرے آگے واٹر ٹینکر اور اس قسم کے ٹرالے جا رہے تھے، پیچھے سے آ رہے تھے اور وہ بے ہنگم آ رہے تھے،
ان کا کام صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارن بجاتے ہیں، اور ظاہر ہے جو موٹر سائیکل پہ چل رہے ہیں وہ بیچارے جب تک سائیڈ پہ ہوں گے یہ تو اڑا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بریکس جو ہوتے ہیں، کیونکہ میں ٹرانسپورٹ کمپنی میں کام کر چکا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ یہ ایمرجنسی بریک نہیں لگتے ہیں ان کے۔ ہم ایک جتنے چھوٹی لوگ سی ایک گفتگو کر لیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون جی لائن جی پر موجود ہیں جناب تیمور احمد صاحب، جو کہ ممبر ہیں سٹی کونسل KMC کے۔ السلام علیکم جناب تیمور صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا، بس مختصر وقت ہمارے پاس بچا ہے۔ تیمور صاحب، آپ انٹر بورڈ کی رپورٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، انٹرمیڈیٹ کی ابھی جو تازہ رپورٹ سندھ اسمبلی سے کل پرسوں کے اندر آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے 15 اور 20% کے نمبرز کے اضافے کی منظوری دی ہے۔ تو اس کے اندر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی یہ مسئلہ موجود تھا، اور بالکل اسی طریقے سے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے اوپر بے ضابطگیاں سامنے آئی تھیں۔ پچھلے سال بھی اسی طریقے کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کے چیئرمین بھی جو NED کے وائس چانسلر ہیں وہ سروش حشمت لودھی صاحب تھے۔ گزشتہ سال کی رپورٹ کے اندر بھی یہ ریکمنڈیشنز تھیں کہ جو کنٹرولر ایگزامینیشن ہیں، جو IT کے ہیڈ ہیں، وہ ایبسکانڈر قرار دیے گئے تھے، جس میں زرینہ راشد صاحبہ تھیں، جس کے اندر ہارون صاحب تھے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ باوجود اس کے کہ انہیں ایبسکانڈر قرار دیا گیا تھا، مفرور قرار دیا گیا تھا، انہیں ایک مرتبہ پھر ترقی دے کر اور مقرر کر دیا گیا 2024-25 کے امتحانات کے لیے۔ پھر یہی سلسلہ ہم نے دیکھا کہ اس کمیٹی کے اندر بھی یہی طریقہ واردات رکھا گیا۔ اس سال بھی یہ طریقہ واردات رکھا گیا کہ انہی لوگوں کو تقرریاں دے کر مقرر کیا گیا۔ اب جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے اندر بھی سروش حشمت لودھی صاحب نے جس طرح گزشتہ سال اس بات کی درخواست کی تھی کہ ان لوگوں کو ہٹایا جائے، اس سال بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن یہ رپورٹ آ گئی 15-20% نمبرز کا کہہ کر ایک لالی پاپ کی صورت کے اندر کمپنسیٹ کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن جب تک ان لوگوں کے خلاف کہ جو کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے اندر موجود ہیں اور مسلسل طلبہ دشمن اور تعلیم دشمن فیصلے کر رہے ہیں، جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، یہ مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں سندھ حکومت سے بھی گزارش کروں گا، اور جو سندھ اسمبلی کے اراکین اس کمیٹی کے اندر موجود ہیں، ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کمپنسیشن کے طور پر مارک ضرور بڑھا دیے ہیں، لیکن یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا کہ جب تک آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، ان کے خلاف FIR درج نہیں کرتے، ان کے خلاف جو بھی ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے اس کا آغاز نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ تیمور صاحب نے اپنی بات مکمل کر لی۔ شاہد بخاری صاحب سم اپ کیجئے گا اس کو، اور اب کیا لاسٹ ورڈز کیا ہوں؟ تھوڑا سا آپ سے، جیسے تیمور صاحب نے ابھی کہا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ نے گریس مارکس دیے ہیں 15 سے 20%، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بچے کراچی کے ہونہار طلبہ جنہوں نے اچھی پوزیشن، اچھے مارکس لیے ہوئے تھے، اور آپ ان کو گریس مارکس دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ میڈیکل یونیورسٹیز میں یا NED اور کراچی یونیورسٹیز میں جائیں گے تو انہیں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ اندرون سندھ کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے پاس فوٹیجز آ رہے ہیں کہ اندرون سندھ کے اندر باقاعدہ نقل کروا کر اور ایک اچھا رزلٹ بنا کر دیا جا رہا ہے، یہاں پہ سیٹیں دی جا رہی ہیں، تو کراچی کو تو ایک منصوبے کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، لاسٹ ورڈ کیا کہیں گے کہ اس میں بہتری کیا ہوگی؟ بھائی دیکھیں، گورنر صاحب نے ایک چیز کہا تھا، ریکاؤنٹنگ کی بات کی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ گورنر صاحب نے کہا تھا کہ جی جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں اٹھاؤں گا، آپ اس کو دوبارہ کریں۔ تو اس آپشن کو بھی دیکھیں، اور جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جناب وہ ان کو نکال دیا گیا تھا جاب سے، سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اور اب وہ ترقی پا کے کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ میں تھوڑا سا اس کو ملا کے بات کر رہا ہوں کہ جو ڈرائیور پکڑا گیا ہے، اس کے پاس نہ لائسنس ہے، نہ شناختی کارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ افغانستان سے مائگریٹ ہو کے وہ یہاں پہ آ کے ٹرک چلا رہے ہیں۔ کیا پاکستان کا کوئی بندہ افغانستان میں ٹرک چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا۔ چھوڑیں افغانستان کو، میں کہتا ہوں کراچی کا کوئی بندہ کیا اندرون سندھ یا اندرون پاکستان کوئی گاڑی چلا سکتا ہے بغیر لائسنس اور بغیر شناختی کارڈ کے؟ نہیں چلا سکتا۔ تو کراچی کو کیوں اتنا آپ نے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے؟ شاہد بخاری صاحب بہت شکریہ، وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں بات آپ نے کہی بہرحال کراچی کے حوالے سے، لیکن یہ کہ صورتحال تو اوورآل پوری قوم کی یہی ہو چکی ہے، ہم جو ہے وہ بالکل ہی پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہ رند کو آج کے شو سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔